آج جس کارٹون سٹوری کو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے جادوئی ہیرا۔ اس کہانی میں دکھایا جاتا ہے کہ منچو نامی گاؤں میں ایک کپاس کا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے جس نے اپنے گھر کے ساتھ ہی کپاس کا ایک گودام بنایا ہوتا ہے۔ وہ یہ کپاس کسانوں سے خرید کے باہر کے ملک بیچ کر اپنا پیسہ کماتا ہے اور اپنے گھر کو چلاتا ہے۔ اس کے گھر میں اس کا بیٹا اور وہ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ملازم بھی ہوتا ہے جو آئے دن اس کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن مالک اس پر پورا اعتبار کرتا ہے، اسی لیے ہر روز کام اس کے حوالے کر کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ وہ ملازم پیچھے سے مال میں بیچتے وقت بے ایمانی کرتا ہے، لیکن ایک دن ایک کسان نے اسے پکڑ لیا اور اس سے لڑائی ہو گئی۔ اس شور کو سن کر مالک آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں لڑ رہے ہو؟ ملازم بتاتا ہے یہ کپاس کی بوری میں پانی ڈال کر لایا ہے اور تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو یہ مجھے ہی آنکھیں دکھانے لگ گیا اور مجھ سے ہی لڑنے لگ گیا۔ سارا الزام وہ اس کے سام پہ لگا دیتا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اسے کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ملازم سے مالک کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ملازم سے لڑنے کی؟ آئندہ اپنے سامان میرے پاس بیچنے کے لیے مت لانا۔ وہ کسان بتاتا ہے نہیں صاحب، یہ وزن میں بے ایمانی کر رہا ہے، مجھے غلط وزن بتا رہا ہے، جبکہ میں نے اسے دیکھ لیا بے ایمانی کرتے ہوئے، الٹا اس نے مجھ پہ ہی الزام لگا دیا۔ یہ ساری باتیں اندر اس کا بیٹا سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو جی، روز کی بک بک شروع ہو گئی۔ پھر مالک نے کسان کو جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ مت آنا۔ یہ سن مالک کا ملازم خوش ہوتا ہے کہ اس نے تو میری جھوٹی بات پہ بھی یقین کر لیا، اور اسے کہتا ہے کہ مالک شکریہ میرا اعتبار کرنے کے لیے۔ کسان یہ ساری بات سن کر جا کر اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ اس کے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا ملازم کتنا بے ایمان ہے، وہ ایسے ہی ہر کسی پہ الزام لگاتا ہے اور بے ایمانی کرتا ہے۔ وہ کسان کہتا ہے اس نے میری بہت بے عزتی کروائی ہے صاحب سے، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اتنے میں اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرے پاس یہ جادوئی ہیرا ہے، یہ جس کے گھر میں بھی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے منہ سے ہمیشہ سچ ہی نکلے گا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کیوں نہ ہم اس کو کچھ دن کے لیے اس کے گھر دے آتے ہیں تاکہ ملازم کی سچائی مالک کے سامنے آ جائے، پھر سچائی آ جائے گی تو ہم اس ہیرے کو واپس لے آئیں گے۔ پھر وہ دونوں اگلے ہی دن اس ہیرے کو لے کر اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور مالک کہتا ہے تم پھر آ گئے؟ اس کا بھائی کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی سے غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دیں، آئندہ یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ پھر وہ اس کو وہ ہیرا خوبصورت سا ہیرا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کے لیے، تاکہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ مالک وہ ہیرا دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ ہیرا بہت خوبصورت ہے، اس کو بہت پسند آتا ہے، لیکن یہ سب ملازم دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی لالچ آ جاتی ہے اور سوچتا ہے یہ ہیرا تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، کیوں نہ اس ہیرے کو میں حاصل کر لوں۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دونوں بھائی اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کا سچ سامنے آ جائے گا، اس غدار ملازم کا سچ سامنے آ جائے گا۔ پھر دوسری طرف مالک کو دکھایا جاتا ہے جس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، جس کا بیٹا اس کے پاس بیٹھ کر بہت پریشان ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابو آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو ایک دم ایسا کیا ہو گیا؟ لیکن مالک اس کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے لگتا ہے میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا، اور کہتا ہے کہ میں اپنا سارا کاروبار تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور کہتا ہے کہ وہ اس خوبصورت ہیرے کا بھی خیال رکھے جو کہ اس کے دوست نے دیا تھا، جو کہ صندوق میں رکھا ہے، وہ اس صندوق میں رکھا ہے، تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ اور ساتھ یہ کہتے ہوئے مر جاتا ہے۔ اس کا بیٹا بہت روتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور ابو ابو پکارتا رہتا ہے کہ آپ کہاں چلے گئے ابو، رک جائے میرے پاس رہیں۔ پھر ملازم کو دکھایا جاتا ہے، وہ ہیرے چوری کرنے کے ارادے سے ان کے گھر کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے۔ وہ چپکے سے دیکھتا ہے کہ مالک تو فوت ہو چکا ہے، اور یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ شکر اب میرا کام آسان ہو گیا، اب تو میرا کاروبار بھی میرا اور ہیرا بھی میرا۔ وہ چپکے سے اس گھر میں گھستا ہے اور چپکے سے اس صندوق میں سے وہ ہیرا نکال لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر ایک گاؤں والے کو دکھایا جاتا ہے جو ان دونوں بھائیوں کے گھر جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ مالک تو رات کو ہی اس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا بنا بنایا پلان خراب ہو گیا ہے۔ وہ فوراً اپنا ہیرا لینے کے لیے اس کے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہ دونوں ان کے گھر آتے ہیں اور پوری ہیرے کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، پورے سامان میں ہیرے کو تلاش کرتے ہیں اور ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں ملتا۔ پھر وہ دونوں اس گھر سے نکل جاتے ہیں کیونکہ گھر میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ملازم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو ہیرا دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے اپنی بڑی چالوں سے اس ہیرے کو حاصل کیا ہے۔ اس کی بیوی اس پہ غصہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ جہاں سے لائے ہو وہیں واپس لے جاؤ، لیکن وہ ملازم اس پہ غصہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم چڑیل ہو،
اور یہاں سے چلے جاؤ، تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی پکی پکی، یہاں کیوں رہتی ہو؟ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کے شوہر کو کیا ہو گیا اور وہ مجھے ایسے کیوں بول رہا ہے۔ وہ پریشان ہوتی ہے، اتنے میں وہ اس ہیرے کو لے کے جا کے کہیں اور چھپا دیتا ہے، لیکن وہ اس کی بیوی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ ہیرا کہاں چھپا رہا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہ ہیرا تو بہت خوبصورت ہے، جیسے کوئی جادوئی ہیرا ہو۔ وہ اس کو دیکھ کے سوچتی ہے میرے میاں نے کبھی بھی آج تک مجھ سے ایسے بات نہیں کی، چڑیل ہمیشہ مجھے جانو جانو کہتا تھا، آج اسے ایسا کیا ہو گیا؟ وہ اس ہیرے کو گھورتی رہتی ہے، اتنے میں رات ہو جاتی ہے اور وہ دونوں سو جاتے ہیں، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو اپنی بیوی پر شک ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے ایسا نہ ہو میری بیوی اس ہیرے کو کچھ کرتے۔ وہ اس ہیرے کو اپنے ساتھ کام پہ لے کے جاتا ہے۔ دوسری طرف ان دونوں بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جو مالک کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہیرا کہاں ہے، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ ابو نے آخری بار مجھے وہ صندوق میں رکھا ہے، یہی کہا تھا، لیکن وہ ہیرا اس صندوق میں نہیں ہے۔ وہ بھائی اس کو بتاتے ہیں وہ ہیرا جس کے پاس ہوگا وہ ہمیشہ سچ بولے گا، اس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، وہ ایک بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، وہ مجھے چاہیے۔ اتنے میں ملازم آ جاتا ہے اور مالک کا بیٹا اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ایک احسان کو بلاؤ اور وزن کرنا شروع کر دو اور کام میں پاس کا وزن کرنا شروع کرو، لیکن ملازم مالک کے بیٹے سے بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کاروبار میرا ہے، موٹے کہیں کے، اور اس کا مذاق بنانے لگ جاتا ہے۔ مالک کا بیٹا کہتا ہے یہ میرے ابو کا کاروبار ہے اور یہ سب میرے ابو نے مجھے مرنے سے پہلے میری ذمہ داری کیا تھا۔ وہ کہتا ہے تمہارے ابو کو تو میں نے مارا ہے، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کو زہر دیا، اور یہ کاروبار اور ہیرا میرا ہے، اس پہ صرف میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی وہ دونوں بھائی سمجھ جاتے ہیں کہ ہیرا اس ملازم کے پاس ہی ہے۔ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی جیب سے وہ ہیرا نکل آتا ہے۔ وہ بھائی مالک کے بیٹے کو کہتا ہے دیکھو میں نے کہا تھا نا، جس کے پاس ہیرا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا، اس کے منہ سے ہمیشہ سچ ہی نکلے گا۔ وہ اس کاروبار کو حاصل کرنے کے لیے اس نے تمہارے باپ کو مار دیا، اس کو زہر دے کے مار دیا، صرف اس کاروبار اور ہیرے کی وجہ سے۔ مالک کا بیٹا کہتا ہے ہم نے تم پہ اتنا یقین کیا، اعتبار کیا، تم نے ہمارے یقین اور اعتبار کا یہ صلہ دیا، اور فوراً پولیس کو بلا لیتا ہے، اور اس پولیس کو بلا کر یہ لوگ سب مل کر اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ مالک کا بیٹا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ہیرے کی وجہ سے یہ سارا سچ سامنے آ سکا ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے سامنے سچ لایا۔ اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، کپاس کے کاروبار میں شامل ہو جائیں، اور وہ سب اس کے ساتھ مل کر کپاس کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کا کپاس کا کام بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اگر اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کو چاہیے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔